کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کا اپنے شوہر کے سامنے رقص کرنا اور بناؤ سنگار کرنا جائز ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام عورت کو اپنے خاوند کے لیے کون سے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ خاوند بھی اپنی بیوی کو رجانے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ اپنے شوہر کے سامنے چاہے شوہر مطالبہ کرے یا نہ کرے، عورت کا رقص کرنا کوئی گناہ نہیں یا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خوش طبعی کا ایسا انداز ہے جس سے خاوند کا دل خوش ہوگا۔ اس کے دل میں بیوی کی محبت بڑھے گی اور اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانے کی رغبت بڑھے گی، اور بیوی کے دل میں بھی اپنے خاوند کے لیے محبت میں اضافہ ہوگا۔ شیخ محمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عورت کا اپنے خاوند کے سامنے ناچنا اور رقص کرنا جبکہ ان دونوں کے پاس کوئی اور نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایسا کرنا خاوند کے لیے اپنی بیوی میں اور زیادہ رغبت کا باعث ہو، اور ہر وہ کام جو خاوند کے لیے اپنی بیوی میں رغبت کا باعث بنے وہ اس وقت تک مطلوب ہے جب تک وہ بعینہ حرام نہ ہو۔ اسی بنا پر خاوند کے لیے عورت کا بناؤ سنگار اور بند سنور کر سامنے آنا مسنون ہے، اسی طرح خاوند کے لیے بھی مسنون ہے۔ جس طرح بیوی اس کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے وہ بھی بیوی کے لیے کرے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سے درج سوال کیا گیا، کیا بیوی کا خاوند کے سامنے تھیٹروں میں ناچنے اور گانے والیوں جیسا لباس پہننے میں ان کے عمل سے محبت اور جو وہ کرتی ہیں اس کا اقرار نہیں ہے؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا، اگر تو یہ چیز صرف خاوند اور بیوی میں ہو اور انہیں کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا تو یہ جائز ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہ لباس مذموم تشبیہ میں شامل نہیں ہوگا، اور وہ ناچنے گانے والیاں تو اعلانیہ طور پر دوسرے غیر محرم لوگوں کے سامنے ناچتی ہیں، لیکن یہ عورت تو صرف اپنے خاوند کے سامنے ہے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ البتہ کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس رقص میں موسیقی اور آلات موسیقی استعمال نہ کیے جائیں۔ موسیقی کے آلات اور سازوں کے ساتھ گانا حرام ہے، یہ شیطان کے باجے ہوتے ہیں، چاہے گانے والا مرد ہو یا عورت، اور مجلس میں گانے یا تنہائی میں بیوی شوہر کے سامنے گائے یا شوہر بیوی کے سامنے آلات موسیقی سے اجتناب ضروری ہے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گانے بجانے اور آلات موسیقی کے استعمال کی مذمت کی گئی ہے۔ ان کا استعمال اسباب ضلالت اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حقائق خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزاء کرے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں، ان قریب میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل دیں گے، ان کے سروں پر ناچ گانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دسا دے گا اور ان میں سے بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ یاد رہے یہاں مراد لہو الحدیث نہیں ہے، واضح رہے لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہوتا ہے، نہ ہی مراد وہ عشقیہ، کفریہ اور شرکیہ گانے ہیں جو منکر ہیں اور معصیت کی رغبت دلاتے ہیں۔ بلا شبہ جدید ترین ایجادات، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ یا ویڈیو فلموں وغیرہ سے بلا روی کا درس لینا اپنی عاقبت کو خراب کرنا ہے، کیونکہ فلمی گانے یا دوسرے بےہودہ گانے درست نہیں ہوتے۔ البتہ اگر اظہار محبت پر مشتمل کوئی اشعار غزل ہو تو وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے گا سکتے ہیں، اسی کو گانا کہا گیا ہے۔ لہٰذا بلا کفریہ اور شرکیہ کلمات کے گیت اور غزل اختیار کرتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے گنگنانے یا اشعار کہنے میں فی نفسہ کوئی قباحت نہیں، بشرطے کہ ان اشعار میں شریعت کے خلاف کوئی مضمون نہ ہو، جیسے شادی وغیرہ میں عام گانا جس میں کسی حرام چیز کی دعوت نہ ہو، نہ اس میں کسی حرام چیز کی مداح ہو، تو ایسے گانے گانا اور دف بجانا مشروع ہے۔ بشمول گانے کے رقص میں خیال رکھا جائے کہ بعض اشعار کفریہ اور شرکیہ ہوتے ہیں جو بے حیائی اور گناہوں معصیت کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے کفریہ اور شرکیہ اشعار اسی طرح گناہ ہیں جس طرح آلات موسیقی حرام ہیں۔
اپنی اولاد کے سامنے یہ خوش طبعی نہ کی جائے۔ والدین بچوں کے لیے نقشے پا ہوتے ہیں۔ زندگی کے پیچھوں ہم پر روانی سے چلنے کے لیے والدین اولاد کے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں۔ مبادا ان کے کچے ذہنوں پر منفی اثر پڑے اور نہ صرف وہ اپنے والدین کی تعظیم اور قدر کھو دیں بلکہ رقص و موسیقی کے غلط استعمال کی طرف بھی راغب ہو سکتے ہیں۔ والدین کی کچھ مباح امور ہرگز یہ معنی نہیں رکھتے کہ انہیں اولاد کے سامنے کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اہم موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔